أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله
الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. صدق الله مولانا العظيم وصدق سيدنا رسوله الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري میرے قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کا یہ نہایت ہی مبارک پروگرام ربانیہ ویلفیئر رجسٹرڈ کے زیر اہتمام بحوالہ تقسیم رمضان المبارک پیکج یہ منعقد پذیر ہے. ہم سب اس حوالے سے جمع ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صرف اور صرف اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جس نیت سے کام کیا جائے گا اسی طرح کا اجر و ثواب اس پر ملے گا. مثال کے طور پہ ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں. فجر کی نماز کی 4 رکعتیں ہیں، 2 سنتیں ہیں، 2 فرض ہیں. سنتوں کے اندر بھی وہی پڑھا جاتا ہے جو کہ فرضوں کے اندر پڑھا جاتا ہے. سنتوں کے اندر قیام بھی ہے،
رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، قعدہ بھی ہے، ایسے ہی فرضوں کے اندر بھی یہ سارے سب چیزیں موجود ہیں۔ ہم 2 رکعتیں پڑھتے ہیں وہ سنتیں بنتی ہیں، پھر 2 رکعتیں پڑھتے ہیں وہ فرض بنتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کس چیز نے یہ ہمیں بتلایا یا کس چیز نے ہمیں اس کی طرف توجہ دلائی کہ ہم یہ سنتیں پڑھ رہے ہیں، یہ فرض پڑھ رہے ہیں؟ یہ سب نیت سے ہی ہے۔ ہم نے نیت کی سنتوں کی، سنتیں بن گئیں، ہم نے فرضوں کی نیت کی، فرض بن گئے، ہم نے سورج نکلنے کے بعد اشراق کی نیت کر لی، 2 رکعتیں پڑھی، وہ نفل اشراق بن گئے۔ تو اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ہر عمل کے اندر نیت کو بہت اہم دخل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا گیا جو عمل ہے اس کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے، اور پھر یوں بلکہ کہنا چاہیے کہ اخلاص اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب کسی کام کو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کے لیے ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اصحاب الیمین ہیں، داہنی طرف والے، جن کو نامہ اعمال بھی داہنے ہاتھ میں ملے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے دائیں طرف بیٹھے ہوں گے، اور پھر اللہ کے عرش کے دائیں طرف جنت ہے، وہ جنت کے اندر جائیں گے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ مجرم لوگ، گناہگار لوگ جہنم کے اندر جا رہے ہیں، یتساءلون عن المجرمین، مجرموں سے، گناہگاروں سے یہ جنتی سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، کہ کس چیز نے تم کو جہنم کے اندر داخل کر دیا؟ تم تو دنیا کے اندر بڑے سمجھدار معلوم ہوتے تھے، دنیا کے اندر تمہاری بڑی ٹیپ ٹاپ تھی، دنیا کے اندر تمہارے پاس ہر قسم کی نعمتیں موجود تھیں، دنیا کے اندر تمہیں کسی قسم کا غم نہ تھا، لیکن آج تم ایسے غم والی جگہ کے اندر جا پڑے کہ جس کے ساتھ کسی کی مثال دینا مشکل ہے۔ ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم کے اندر ڈال دیا، داخل کر دیا؟ قالوا، وہ کہیں گے، لم نک من المصلین، ہم دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آج نہیں پتہ چلے گا کہ نماز نہ پڑھنے سے کیا ہوگا، اس وقت خود کہیں گے، ان کو کوئی نہیں بتائے گا، خود کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔ اور اس کے علاوہ کیا جرم تھا کہ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یعنی نہ ہم اللہ کا حق ادا کرتے تھے، نہ اللہ کے بندوں کے حقوق کا خیال کرتے تھے۔ تو اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا کی زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کا بھی خیال رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کا بھی خیال کریں۔ بات یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو مال و دولت نہیں دیا، لفظوں پہ غور کرنا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مال و دولت نہیں دیا تو وہ قناعت کے ساتھ زندگی بسر کرے، صابر شاکر بن کے رہے، کیونکہ یہ قناعت اور صبر و شکر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ آج ہم نے دنیا کے اندر شکر کا ایک طریقہ یہ بنا رکھا ہے کہ ہم صرف زبان سے کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ بھی اچھی بات ہے کہ زبان سے آدمی اقرار کرے، لیکن اصل میں شکر یوں ہے، مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا کر رکھی ہے،
اس نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ اس نعمت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کی جائے اور نافرمانی سے بچا جائے، یہ شکران نعمت ہے۔ مثال کے طور پہ مال اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکریہ کیا ہے کہ اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے، اللہ کی مرضی کے خلاف نہ استعمال کیا جائے۔ مختصراً عرض کروں کہ انسانی جسم کے اندر جتنی نعمتیں ہیں ان سب کا شکران نعمت یہ ہے کہ ان کو ان کے اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے۔ اور کفران نعمت کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کے خلاف نعمتوں کا استعمال کرنا، یہ کفران نعمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم کفران نعمت کرو گے تو پھر میرا عذاب، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اپنی پکڑ سے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو عادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، اور دو عادتیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل ہی ناپسند ہیں۔ فرمایا جو عادتیں اللہ کو پسند ہیں ان میں سے پہلے نمبر پہ حسن خلق ہے، اچھا اخلاق، اس پر کچھ خرچ نہیں ہوتا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا سخاوت، یہ سخاوت اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے من کان لہ خلق من اخلاق اللہ تعالی فہو اہل الجنہ، کہ جس کے اندر کوئی ایسی صفت موجود ہے، آپ حیران ہوں گے کہ جو اللہ کی صفات میں سے اس کے ساتھ اس کے پاس ہوں، فرمایا وہ جنتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی سخی ہیں، جواد ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو پسند فرماتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ان اللہ جواد ویحب الجود، کہ اللہ تبارک و تعالی سخی ہیں اور سخاوت کو پسند فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا دو خصلتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قطعاً ناپسند ہیں، فرمایا اس کے اندر ہے خلق بد، برا اخلاق، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا بخل، یہ بخل بھی اللہ کو ناپسند ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے سرکار دو عالم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو سخاوت ہے یہ جنت کے اندر ایک درخت ہے، اور اس کی ٹہنیاں زمین کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، جو بھی اس ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے اس ٹہنی کی وجہ سے وہ جنت کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ اور ایسے ہی فرمایا کہ یہ جو بخل ہے یہ فرمایا دوزخ کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، جہنم کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، اور اس کی ٹہنیاں بھی زمین کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ اور فرمایا کہ جو آدمی اس ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے وہ ٹہنی اس کو کھینچ کر جہنم کے اندر ڈال دیتی ہے۔ الیاذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بخل سے محفوظ فرمائے۔ پھر ایک مفہوم اور ہمارے ہاں بہت غلط متصور ہوتا ہے، وہ یہ کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم سخاوت اس وقت ہی کریں گے کہ جب ہمارے پاس کھلا مال و دولت ہوگا۔ ابھی تو ہمارا اپنا گزر اوقات نہیں ہوتا، ہم سخاوت کیسے کریں؟ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا دے رکھا ہے اس میں سے اسی کے بقدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دینا چاہیے۔ اس کے اندر ہچکچانا نہیں چاہیے، اس سے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ اسی حوالے سے ہمارا یہ پروگرام ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کار خیر کے اندر بھی حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی یہ کام تو چلتا رہے گا، لیکن خوش قسمتی اس کی ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر حصہ ڈلوا لیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ میرے جو رحیم بندے ہیں، ذرا توجہ کرنا،
کہ میرے جو رحم دل بندے ہیں، فرمایا ان سے عطا کا سوال کیا کرو اور ان کے ساتھ زندگی بسر کیا کرو، کیونکہ ان کے اندر میں نے اپنی رحمت بھر رکھی ہے۔ اور فرمایا جو سنگ دل ہیں، فرمایا ان سے سوال نہ کیا کرو کیونکہ ان پر میں نے اپنا غضب نازل کیا ہے۔ اب اس حدیث پاک سے ہمیں کتنے سبق ملے؟ ایک تو یہ ملے کہ اللہ نے خود حکم دیا کہ میرے جو رحم دل بندے ہیں ان سے عطا کا سوال کرو، تو لہٰذا رحم دل بندوں سے اپنی ضرورت کا کہنا یہ شرعاً مذموم اور غیر شرعی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رحم دل بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کے اندر رحمت میں نے بھری ہے۔ یہ رحم دل ہونا یہ اس بندے کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہے اور اس کی عطا ہے۔ اور اس سے ایک سبق اور بھی ملا، وہ یہ کہ جو سخت دل ہیں، جن کے دلوں کے اندر سختی ہے، انہیں چاہیے کہ اپنی دلوں کی سختی، قساوت اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اور وہ سختی اور قساوت کیسے ختم ہوگی؟ وہ ختم ہوگی اللہ کی یاد سے، اللہ کی یاد سے ختم ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے سے، استغفار کرنے سے وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ کام لے رہے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے بہتری کا ارادہ فرماتے ہیں، فرمایا اس سے اپنے بندوں کی ضرورتیں پوری کرواتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ یہ ہم کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہے، اللہ گواہ ہیں۔ میں نے شروع کے اندر یہ حدیث پاک اس لیے پڑھی ہے، انما الاعمال بالنیات، کے اندر سے انشاءاللہ تعالیٰ یہی آواز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گواہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ بہتری کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنے بندوں کی ضرورتیں پوری کرواتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، موسم بھی گرم ہے، آپ حضرات بھی تشریف لائے ہیں، تو میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات تشریف لائیں۔ آخر کے اندر ایک بہت ضروری بات جو کہ وقت کے اعتبار سے اس کا کرنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، اور ہم سب اسلام کے نام پر ہی یہاں جمع ہوئے ہیں۔ تو آج 29 شعبان المعظم ہے، اور کل انشاءاللہ تعالی 1 رمضان المبارک متوقع ہے، تو کل پہلا روزہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہاں صرف 2-4 منٹ کے لیے عرض کروں گا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، کہ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو۔ پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہیں، جو ایمان والا نہیں اس سے اللہ کا خطاب ہی نہیں ہے، ایمان والوں سے اللہ مخاطب ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اب اتنا کہنا ہی اللہ کا کافی تھا، اتنی بڑی شان والے ہیں، یہ حکم ان کا کافی تھا کہ ابھی تم پر روزے فرض ہیں، رکھو اس کو۔ لیکن فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہ اس لیے فرما دیا تاکہ تم اس کو بوجھ نہ محسوس کرو، یہ نہیں کہ صرف تمہیں پر روزے فرض ہیں، نہیں، تم سے پہلے جتنی امتیں ہیں ان سب پر روزے فرض تھے۔ جب آدمی کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ کام
کوئی میں نہیں کر رہا بلکہ مجھ سے پہلے کئی کر چکے ہیں، تو اس وقت اس کام پر عمل کرنا، اس کو کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری آسانی کے لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ آگے فرمایا لعلکم تتقون، روزے کی فرضیت کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کو یہ مطلوب نہیں کہ ہم بھوکے رہیں، اللہ کو یہ مقصود نہیں کہ ہم پیاسے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مقصود نہیں کہ ہم مشقت کے اندر پڑے رہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو یہ مطلوب ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، طہارت آ جائے، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اس لیے روزے کا فائدہ کس کو ہے؟ روزے کا فائدہ ہمیں کو ہے۔ تندیے بعد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے محض تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک کا احترام کریں اور اس کا روزہ فرض ہے، اس کو ضرور رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ صاحب حکیم سیف الرحمان شاہ صاحب، سید مزمل حسین شاہ صاحب اور اتنی پیاری آواز والے ہمارے نعت خواں حضرت عارفی صاحب، شاہد عمران عارفی صاحب، ان کو سننے کے بعد کہنے کے لیے میرے خیال میں میرے پاس تو کچھ نہیں بچتا، لیکن سنتے سنتے میری یہ عادت ہے کہ جو جذبات بنے ان کا اظہار کر دیا جائے۔ ہر بندے کے ساتھ شیطان ہے، میرے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے۔ اب میرے جذبات ہیں، اس مجلس سے میں باہر نکلوں، نہ جانے شیطان مجھ پر کس طرح سے حاوی ہو جائے، میرے جذبات ختم ہو جائیں۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، ان کے بیان میں سنا تھا کہ سامری جس نے پوری قوم کو بچڑے کی پوجا پہ لگایا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پوری قوم کو ملیا میٹ کر دو۔ ملیا میٹ کر دیا گیا۔ پوچھا گیا کہ یا اللہ اس سامری کا کیا کرنا ہے جس نے پوری قوم کو بچڑے کی پوجا پہ لگایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سخی ہے، چھوڑ دو، خود ہی مر جائے۔ تو سخاوت کا یہ مقام ہے، یہ درجہ ہے۔ اور دوسری جو ہے وہ میرے دل میں بات آئی، اظہار کر دوں، دکھاوے کے لیے واللہ نہیں ہے، عادت نہیں ہے ظاہر کرنے کی، لیکن شیطان کے ڈر سے کہ وہ مجھ پر حاوی نہ ہو جائے، میرے دل میں یہ آ رہا تھا کہ میری جیب میں جتنے بھی پیسے اس وقت ہیں وہ میں حضرت مولانا شاہد عمران عارفی صاحب کی خدمت کر دوں، لیکن پتہ نہیں کس طاقت نے مجھے روک لیا۔ تو میں نے پھر میرے ذہن میں آیا، تو میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب جب چاہیں، آج چاہیں یا جس وقت مرضی چاہیں، وہ عمرے کا اپنا پروگرام بنائیں۔ ان کا سارا خرچہ جو ہے، ٹکٹ کا، ویزے کا، وہاں پہ اسٹے کا، وہاں پہ شاپنگ کا، واپسی تک کا، ایئرپورٹ آنے کا جانے کا، وہ انشاءاللہ ہمارے ذمہ ہے۔ ہم اس کو بخوشی اللہ کی رضا کے لیے، ان کا کلام سن کے جو ہمارے دل میں محبت پیدا ہوئی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ دل میں شوق پیدا ہوا ہے، یہ اللہ کا ہی کیا ہوا ہے، ہماری طرف سے کچھ نہیں ہے، ہماری اب کیا اوقات ہی کیا ہے۔ بس یہ دو باتیں میں نے عرض کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض ولا طعام المسکین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معزز سامعین،
و معزز علماء کرام، آج جیسے میں نے اس سے قبل بھی عرض کیا کہ پچھلے سال بھی رمضان المبارک کے اندر ہم نے رمضان پیکج اسی گاؤں چک نمبر 60 جی ڈی بلوانہ ضلع ساہیوال کے اندر تقسیم کیا تھا، اور وہ 100 فیملیز کے اندر 100 خاندانوں کے اندر ہم نے رمضان المبارک کا یہ پیکج ربانیہ ویلفیئر ٹرسٹ رجسٹرڈ کی طرف سے پیش کیا تھا، اور آج بھی اسی طرح حسب سابق 29 شعبان المعظم 20 جولائی 2012 بروز جمعۃ المبارک کو اسی گاؤں کے اندر جہاں پچھلے سال رمضان المبارک کا یہ پیکج تقسیم کیا تھا، آج الحمدللہ 130 خاندانوں کے اندر رمضان المبارک کا یہ پیکج پھر تقسیم کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک پیکٹ کا جو وزن ہے وہ تقریباً 35 کلو کے قریب ہے، جس کے اندر چاول ہے، دالیں ہیں 3 قسم کی، چینی ہے، گھی ہے، چائے کی پتی ہے، جام شیریں شربت ہے، اور اسی طرح کپڑے دھونے والا، نہانے والا اور برتن دھونے والا اور سرسوں کا آئل، یہ ساری چیزیں اس پیکٹ کے اندر، اور ایک پہننے والا سوٹ الحمدللہ اس پیکٹ کے اندر، جس کی مالیت تقریباً 3500 روپے کے قریب ہے۔ اور یہ 130 جو پیکج ہم نے 130 خاندانوں کے اندر یہ تقسیم کرنے ہیں، تو ٹوٹل اس کی مالیت الحمدللہ ثم الحمدللہ 4.5 لاکھ روپے بنتی ہے۔ تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سال کی طرح آگے بھی آنے والے سالوں کے اندر جب تک زندہ ہیں تو اسی طرح اس گاؤں کے اندر غریب لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں۔ ربانیہ ویلفیئر ٹرسٹ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، الحمدللہ ملک کے اندر جہاں بھی کوئی ضرورت پڑی ہے یا کوئی بڑی آفت آئی ہے تو اس کے اندر ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق اپنا حصہ الحمدللہ ڈالا ہے۔ یہ پاکستان کے ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے جس کا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا اور مشکل وقت میں ان کی امداد کرنا ہے، کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہے۔ اور ربانیہ ویلفیئر ٹرسٹ رمضان پیکج کے علاوہ عید الاضحیٰ کے موقع پر الحمدللہ مستحقین کے اندر قربانی کا گوشت بھی تقسیم کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مستحقین کے ساتھ، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ابھی عمرے کے موقع پر مدینہ المنورہ کے اندر میں مسجد نبوی میں تھا، تو وہاں پر ریاض الجنہ کے اندر بھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کے بالکل سامنے معاجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے جہاں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، جہاں پر صلاۃ و سلام پیش کیا، وہاں میں نے ربانیہ ویلفیئر ٹرسٹ کے لیے بھی دعا کی کہ یا اللہ ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس پروگرام کو کامیابیوں سے نواز۔ الحمدللہ جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے ڈاکٹر عمران زاہد صاحب جو ہمارے ربانیہ ویلفیئر ٹرسٹ کے بورڈ آف ڈائریکٹر میں سے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ 1300 افراد کا ہم اگلے سال رمضان پیکج کریں گے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس بات کو قبول فرمائے اور ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے بزرگوں سے سنا تھا، بلکہ وہاں پر مدینہ المنورہ کے اندر حضرت مولانا قاری بشیر احمد صدیق صاحب جو
48 साल से मस्जिद नबवी के अंदर, इधर तवज्जो फरमाएं जी सब हजरात, बहुत कीमती बात कहने वाला हूँ। 48 साल से मस्जिद नबवी के अंदर कुरान पाक की वहाँ पर तालीम दे रहे हैं। कितने साल से? 48 साल से। और ये हमारा ईमान और अक़ीदा है और उम्मत मुस्लिमा का मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा है। इसमें किसी का कोई इनकार नहीं कि जब मस्जिद नबवी के अंदर इंसान दाखिल हो जाता है तो यूँ समझिए कि जैसे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत के अंदर बैठ गया जाकर। जब मस्जिद नबवी के अंदर मुसलमान, जब इंसान दाखिल हो जाता है तो यूँ समझें कि आप हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस के अंदर बैठ चुके हैं। चाहे वो मस्जिद नबवी का कोई कोना हो या मुआजा शरीफ के सामने हो, बल्कि मुफ्ती हजरात तो यहाँ तक फरमाते हैं कि मुआजा शरीफ के सामने अगर सलातो सलाम का वक्त नहीं मिलता या वहाँ पर रश है, वहाँ पर आप बीमारी की वजह से नहीं जा सकते या रश की वजह से नहीं जा सकते, तो मस्जिद नबवी में बैठकर जहाँ भी सलातो सलाम पढ़ेंगे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ पेश नहीं किया जाएगा, बल्कि आप ख़ुद सुनते हैं। तो हज़रत क़ारी बशीर अहमद सिद्दीक़ साहब जो हमारे लाहौर के प्रोग्राम में भी अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ लाए थे, डॉक्टर साहब भी वहाँ पर मौजूद थे और भी साथी थे वहाँ पर। तो क़ारी साहब ने फरमाया, जब मस्जिद नबवी के अंदर इसी ट्रस्ट के हवाले से कुछ बातें हुई तो क़ारी साहब ने फरमाया कि भाई जिस मकाम पर आप बैठे हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा मकाम है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर से बड़ा दर है दुनिया में कोई दर नहीं। तो आप इस तरह करो, यहाँ से उठो, मुआजा शरीफ के सामने जाओ और वहाँ पर जाकर ये कहो कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी अल्लाह से सिफारिश फरमा दीजिए, हमारी अल्लाह से दुआ फरमा दीजिए हमारे लिए कि हमारे ये प्रोग्राम है, इसको कामयाबी अता फरमा। डॉक्टर साहब ऐसे ही है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा नहीं, मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़री के दौरान कई दफ़ा जाकर मुआजा शरीफ के सामने, रियाज़ुल जन्ना के सामने, जो दुनिया के अंदर जन्नत का टुकड़ा है, वहाँ पर यह दुआ की थी कि या अल्लाह ये प्रोग्राम हमने शुरू किया है महज आपकी रज़ा की खातिर अपने इलाक़े के अंदर, वरना ये लाहौर में भी प्रोग्राम हो सकता था। और अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ पर रफ़ाई काम कर रहे हैं। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो डॉक्टर साहब हम मिल के कर रहे हैं, जो यहाँ मैं अर्ज़ नहीं करना चाहता आप हज़रात के सामने, चूँकि आपके वो मुतलका नहीं हैं। तो लेकिन मैंने अपने इलाक़े को तरजीह दी और वो इलाक़ा कि जिस इलाक़े में मैं पैदा हुआ, ये सरज़मीन, ये इलाक़ा, ये मेरी मिट्टी है, माँ की तरह है, तो मैंने इस इलाक़े को तरजीह दी है कि अल्लाह ने आज मौका दिया है तो अपने इलाक़े वालों को फ़ायदा पहुँचाना चाहिए, अपने घर वालों को। ये मेरा घर है, अपना इलाक़ा, ये गाँव मेरा अपना घर है, इस घर को फ़ायदा पहुँचाना चाहिए। तो वहाँ पर जो रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुआ की थी वो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे क़ारी साहब ने फरमाया, बहुत सारे बुज़ुर्गों ने फरमाया कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दरख्वास्त की जाए कि या रसूलुल्लाह हमारी ये दुआ है, आप दुआ फरमाएं, अल्लाह से सिफारिश करें, और वो दुआ कबूल होती है। और बहुत सारी दुआएं मैं अल्हम्दुलिल्लाह कबूल होती देख रहा हूँ, कई हो चुकी हैं। और दूसरी बात, जो डॉक्टर साहब ने हाफ़िज़ शाहिद इमरान आरफी साहब से, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि उन्होंने दिल की बात कही है, वरना बहुत सारे नात खान हैं पाकिस्तान के अंदर जो बहुत खूबसूरत आवाज़ रखते हैं, स्टील के गले लगे हुए हैं उनके, और ख़ूबसूरत आवाज़ है, दुनिया उनको जानती है, लेकिन वो गले से ऊपर ऊपर पढ़ते हैं, हलक से ऊपर उनकी आवाज़ होती, दिल से नहीं निकलती। हज़रत मौलाना शाहिद इमरान आरफी साहब, बहुत सारे लोगों का, हमसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उनसे ताल्लुक़ है, लेकिन जितनी मोहब्बत हमें हाफ़िज़ शाहिद साहब से है ये मुँह की बात नहीं है, और बहुत कम लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह। और वो अपनी दिल की जो बात कही वही बात डॉक्टर साहब के दिल पे असर की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गुंबत खिज़रा की मोहब्बत के अंदर डॉक्टर साहब ने जो ऐलान किया है, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला इनका ये जो ऐलान को कबूल फरमाएं, और हाफ़िज़ शाहिद साहब के उम्रे को कबूल फरमाएं, इनका जाना कबूल फरमाएं, इनका आना कबूल फरमाएं। और हाफ़िज़ शाहिद साहब से हमसे ये वादा लेते हैं कि हम जितने लोग बैठे हैं, हम वकील, मैं उनका सब लोगों का वकील हूँ कि नहीं, हाथ खड़ा करें, आप सब लोगों की वकालत कर रहा हूँ,
اور حافظ شاہد صاحب وہاں پر جا کر گنبد خضرا پر ہمارا سب کا سلام پیش کریں. ٹھیک ہے صاحب. حافظ ارشد صاحب بھی یہاں موجود ہیں جو مسجد نبوی کے پڑوس میں مقیم ہیں. الحمدللہ اکثر ہماری وہاں میزبانی فرماتے ہیں مدینہ المنورہ کے اندر. ان سے بھی درخواست ہے کہ ہم سب لوگوں کی وہاں پر جا کر وکالت کرتے ہوئے جیسے ہی گنبد خضرا پر پہنچے، پہلی دفعہ جب پہنچے تو ہمارا سارے مجمع کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کریں. یہ ان کے لیے بھی پیغام ہے، حافظ شاہد صاحب کے لیے پیغام ہے. اور حافظ شاہد صاحب جب بیت اللہ شریف میں جائیں، اگر ان کو ملتزم پہ موقع ملے، مقام ابراہیم پہ موقع ملے، آب زمزم پینے پر موقع ملے، اور جب احرام باندھیں، یہ سارے قبولیت کے وقت ہوتے ہیں. جب ان مقام پر پہنچے تو ہمارے لیے ضرور دعا فرمائیں. اور جو اسی مجلس کی توسط سے، کیونکہ یہ بابرکت روحانی محفل ہے، میں برما کے مسلمانوں کی ذرا بات کرنا چاہتا ہوں. آج برما کے اندر تقریباً 1.25 ماہ کے اندر 30,000 مسلمانوں کو شہید کیا جا چکا ہے. کتنے مسلمانوں کو؟ 30,000 مسلمانوں کو. اور 5 لاکھ کے قریب لوگ بے گھر ہو چکے ہیں. ہزاروں عزت ماؤں بہنوں کی عصمتوں کو تار تار کیا جا چکا ہے. تو میرے بھائیوں، ان کے لیے بھی ہم نے آج دعا کرنی ہے. اور آپ حضرات کی دعاؤں کی وجہ سے شاید اللہ تبارک و تعالی ان کی سن لیں، ان کے مظالم میں کمی آ جائے تو ہمارا بھی حصہ ہوگا انشاءاللہ. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا، اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ. جب تم جہاد کو ترک کر دو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ ذلیل ہو جاؤ گے، تم دنیا میں رسوا ہو جاؤ گے. اس لیے کہ المسلم کجسد واحد، سارے مسلمان ایک جسد کی مانند ہیں. لیکن آج 1.25 ارب مسلمان ہونے کے باوجود، 57 کے قریب اسلامی اسٹیٹس ہونے کے باوجود، دنیا کا تیل ہمارے پاس، دنیا کے معدنیات ہمارے پاس، دنیا کا سونا ہمارے پاس، سب سے زیادہ اسٹیٹس ہمارے پاس، سب سے زیادہ آبادی ہمارے پاس. لیکن ہائے افسوس، میڈیا بھی خاموش ہیں، امت مسلمہ کے حکمران بھی خاموش ہیں، ہمارے ائمہ بھی خاموش ہیں. میرے بھائیو، دعا کرو کہ اللہ محمد بن قاسم جیسے حکمران پیدا فرما دیں، محمود غزنوی جیسے حکمران پیدا فرما دیں، سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مسلمان پیدا فرما دیں. محمد بن قاسم وہ نوجوان تھا، 17 سال کا نوجوان تھا، اور وہ نوجوان تھا جب حجاج بن یوسف ظالم ضرور تھا، سفاک ضرور تھا، قاتل ضرور تھا، لیکن میرے بھائیوں وہ ہمارے جیسا بغیرت نہیں تھا. ہمارے حکمرانوں کی طرح حجاج بن یوسف ظالم تو ضرور تھا لیکن بغیرت نہیں تھا. جب ایک مسلمان بچی کو راجہ داہر نے اٹھایا تو اس نے کہا، اغثنی یا حجاج. حجاج بن یوسف تک جب یہ خبر پہنچی کہ ایک مسلمان بچی نے مجھے پکارا ہے کہ اغثنی یا حجاج، تو میرے مسلمان بھائیوں، ساری رات حجاج بن یوسف سویا نہیں، خنجر ہاتھ میں لے کر ساری رات پھرتا رہا، اپنے کمرے کے اندر غصے میں ٹہلتا رہا. اور وہ خنجر لے کر اس نے سندھ کے نقشے کو دیکھ کر سندھ کے نقشے پہ خنجر کو گاڑ دیا، اور اپنے 17 سالہ محمد بن قاسم 17 سالہ داماد کو کہا کہ جاؤ، جا کر ایک مسلمان بچی کو جا کر آزاد کرواؤ. لیکن آج 1 ماہ کے اندر 1000 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، میرے بھائیوں 5000 سے زیادہ مسلمان بچیوں کی عزتیں لٹ چکی ہیں، عزت کو تار تار کیا جا چکا ہے. لیکن ہمارے امت مسلمہ کے حکمران خاموش ہیں. کیا ان کے لیے آپ دعا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ میرے بھائیوں، اور کچھ نہیں کر سکتے، ہم کم از کم برما کے مسلمانوں کے لیے دعا ضرور کر سکتے ہیں. تو اس لیے حافظ شاہد صاحب سے یہ بھی گزارش کروں گا، جب بیت اللہ شریف کے اندر جائیں، جب مقام ابراہیم پہ نفل پڑھیں، جب آب زمزم پینے کے بعد وہاں پر دعا کریں، جب مطاف کے اندر دعا کریں، جب سائی کے اندر ہوں دعا کریں، جب بیت اللہ شریف کے اندر دعا کریں، جب معاہدہ شریف کے سامنے دعا کریں، جب ریاض الجنہ کے اندر دعا کریں، تو میرے بھائیوں، برما سمیت پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا فرمائیں کہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، جس طرح ہم
ان غریب لوگوں کی مدد کے لیے آج یہاں بیٹھے ہیں. ہمیں پوری امت مسلمہ کی ہمیں مدد کرنی چاہیے، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا کی شکل میں تو ضرور مدد کرنی چاہیے. تو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، جو کچھ ہم نے کہا، جو کچھ ہم نے سنا، اور ربانیہ ویلفیئر ٹرسٹ رجسٹرڈ کی طرف سے جو پروگرام ہوا، جو یہاں پر ڈاکٹر صاحب نے اعلانات کیے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اخلاص پیدا مزید کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اور ڈاکٹر صاحب کو اور ربانیہ ویلفیئر ٹرسٹ رجسٹرڈ کے جتنے بھی افراد اس کے اندر شامل ہیں، جو یہاں موجود ہیں یا نہیں موجود، جو لاہور کے اندر ہیں، جو کراچی کے اندر ہیں، جو ساہیوال کے اندر ہیں، جو پاکستان کے کسی حصے کے اندر ہیں، میرے بھائیوں، یہ جو رمضان پیکج آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں مختلف دنیا کے حصوں سے آپ کے الحمدللہ آپ کا حصہ پہنچا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کو 100% شفاف طریقے سے اپنے برادر کبیر حضرت مولانا سید سیف الرحمن شاہ صاحب کی سرپرستی میں اس فریضے کو ادا کیا ہے، اس کو پورا کیا ہے، اور شفاف طریقے سے الحمدللہ جو امانت تھی آپ کے سامنے ساری موجود ہے، اور آپ کی موجودگی کے اندر ابھی ان کو لوگوں کے اندر تقسیم کیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض ولا طعام المسکین. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معزز سامعین و معزز علماء کرام، آج جیسے میں نے اس سے قبل بھی عرض کیا کہ پچھلے سال بھی رمضان المبارک کے اندر ہم نے رمضان پیکج اسی گاؤں چک نمبر 60 جی ڈی بلوانہ ضلع ساہیوال کے اندر تقسیم کیا تھا، اور وہ 100 فیملیز کے اندر، 100 خاندانوں کے اندر ہم نے رمضان المبارک کا یہ پیکج ربانیہ ویلفیئر ٹرسٹ رجسٹرڈ کی طرف سے پیش کیا تھا. اور آج بھی اسی طرح حسب سابق 29 شعبان المعظم 20 جولائی 2012 بروز جمعۃ المبارک کو اسی گاؤں کے اندر، جہاں پچھلے سال رمضان المبارک کا یہ پیکج تقسیم کیا تھا، آج الحمدللہ 130 خاندانوں کے اندر رمضان المبارک کا یہ پیکج پھر تقسیم کیا جا رہا ہے. اور یہ ایک پیکٹ کا جو وزن ہے وہ تقریباً 35 کلو کے قریب ہے، جس کے اندر چاول ہے، دالیں ہیں 3 قسم کی، چینی ہے، گھی ہے، چائے کی پتی ہے، جام شیریں شربت ہے، اور اسی طرح کپڑے دھونے والا، نہانے والا اور برتن دھونے والا اور سرسوں کا آئل، یہ ساری چیزیں اس پیکٹ کے اندر، اور ایک پہننے والا سوٹ الحمدللہ اس پیکٹ کے اندر، جس کی مالیت تقریباً 3500 روپے کے قریب ہے. اور یہ 130 جو پیکج ہم نے 130 خاندانوں کے اندر یہ تقسیم کرنے ہیں، تو ٹوٹل اس کی مالیت الحمدللہ ثم الحمدللہ 4.5 لاکھ روپے بنتی ہے. تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سال کی طرح آگے بھی آنے والے سالوں کے اندر جب تک زندہ ہیں تو اسی طرح اس گاؤں کے اندر غریب لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں. ربانیہ ویلفیئر ٹرسٹ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. الحمدللہ ملک کے اندر جہاں بھی کوئی ضرورت پڑی ہے یا کوئی بڑی آفت آئی ہے تو اس کے اندر ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق اپنا حصہ الحمدللہ ڈالا ہے.
یہ پاکستان کے ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے جس کا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا اور مشکل وقت میں ان کی امداد کرنا ہے، کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہے۔ اور ربانیہ ویلفیئر ٹرسٹ رمضان پیکج کے علاوہ عید الضحیٰ کے موقع پر الحمدللہ مستحقین کے اندر قربانی کا گوشت بھی تقسیم کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مستحقین کے ساتھ، جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ تم نہیں محتاج لوگوں کو امداد کیوں نہیں کرتے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو کیوں نہیں ابھارتے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کو یہ خطاب فرما رہے ہیں کہ تم تاکید فرما رہے ہیں کہ محتاج لوگوں کو، مسکینوں کو کھانا کیوں نہیں کھلاتے۔ تو اس لیے ہم نے اس آیت پر عمل کرتے ہوئے یہ پروگرام کا آغاز کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ابھی عمرے کے موقع پر مدینہ المنورہ کے اندر میں مسجد نبوی میں تھا، تو وہاں پر ریاض الجنہ کے اندر بھی اور حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک کے بالکل سامنے، معاجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے جہاں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، جہاں پر صلاۃ و سلام پیش کیا، وہاں میں نے ربانیہ ویلفیئر ٹرسٹ کے لیے بھی دعا کی کہ یا اللہ، ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس پروگرام کو کامیابیوں سے نواز۔ عباس ارشاد ولد میرا جوپو، مولوی طارق مسعود ولد میاں احمد مرحوم، ارشاد ولد میرا جوپو، ارشاد ولد میرا جوپو، سارنگ ولد حنیف پربیرا، سارنگ ولد حنیف پربیرا، جوپو سر، ارشاد ولد سرشستہ مسلم شیخ، ارشاد باز، یعقوب ولد محمد چدڑ، تھوڑا اگر ادھر اور کرنے سائڈ صحیح ہو جائے گا۔ یعقوب ولد محمد چدڑ، نور احمد ولد محمد چدڑ، دائم ماچھی، دائم ماچھی، ظفر ولد رمضان ماچھی، ظفر ولد رمضان ماچھی،
ظفر ولد رمضان ماچھی، نور ولد شعبان ماچھی، نور ولد شعبان ماچھی، صحیح مسلم شیخ، صحیح مسلم شیخ، بچہ اٹھ پہ چلو ادھر سانے اٹھو چلو جاؤ امجد کمار مائی بھاگن کے لیے امجد کمار وصول کریں گے جی. بشیر ولد جمیل ساہی، جیمل ساہی، بشیر ولد جیمل ساہی دی. علی شیر آپ اٹھائیں ساتھ، چھوڑ کے آئیں باہر. حامد ولد عبد المجید جوپو، حاکم ولد عبد المجید، حاکم ولد عبد المجید. حسنین درخان، رشیدہ بی بی کا پیکٹ ہمیں حسنین درخان وصول کریں گے جی. مستری اقبال درخان، مستری اقبال درخان. ریاض احمد ولد مسلم شیخ، ریاض ولد احمد مسلم شیخ. سید ڈار، چھاڑ دے. آجو رمضان کمار چھٹ جی ڈی، رمضان کمار. نذیر ولد منظور مسلم شیخ، نہیں سر نہیں ہے نذیر ولد منظور. عالم شیر بھٹی، عالم شیر بھٹی. مولوی تو سائڈ پہ ہو جانا، پیچھے ہو جائے شیر. چل یار پیچھے ہو جائے، تین آنکھیں نہیں اگلی سائڈ پہ تو اثر نہیں سر. عالم شیر بھٹی. الماس ولد نوشیر مسلم شیخ، الماس ولد نوشیر مسلم شیخ.
مبشر ولد شیر مسلم شیخ، مبشر ولد شیر مسلم شیخ، انور ولد فرید ماچھی، منشا ولد دلمیر مسلم شیخ، منشا ولد دلمیر مسلم شیخ، کل سمن کرو الطاف ولد نوشیر مسلم شیخ، الطاف ولد علی شیر ولد کمیر مسلم شیخ، علی شیر ولد کمیر مسلم شیخ، آصف ولد نور محمد مسلم شیخ، عزیز آصف ولد نور محمد مسلم شیخ، محمد علی میر عالم، آصف ولد نور، آصف لے گئے، اکرم ولد محمد علی مسلم شیخ، آصف ولد محمد علی، آصف ولد محمد علی مسلم شیخ، دو لکھے نہیں، آصف ہو گئے، نور ولد فرید ماچھی، مولانا عقیل صاحب سٹیج پہ آ جائیں آپ ذرا، نور ولد فرید ماچھی، حکیم عابد صاحب بھی، عباس ولد امیر نائی، ڈاکٹر صاحب آجائے کسی صاحب آؤ جی، نور لے گئے، نور ولد فرید، عباس ولد امیر نائی، فرید روڑی حجام، فرید حجام، سرور بی بی کا پیکٹ لیں گے، فرید حجام، سرور بی بی کا پیکٹ فرید حجام وصول کریں گے جی، ایسے نہ دے دو، سارے دے دو، سرور بی بی کا پیکٹ فرید حجام، رمضان ولد لکھویرا مسلم شیخ، لکھویر،
رمضان ولد لکھویر مسلم شیخ، اللہ دتا ولد سکندر موچی، اللہ دتا ولد سکندر موچی، مولوی احمد علی ولد اللہ بخش، احمد علی ولد اللہ بخش، احمد علی، اقبال ولد انور مسلم شیخ، افضل ولد انور مسلم شیخ، افضل ولد انور مسلم شیخ، نواز ولد شہامت مسلم شیخ، نواز ولد شہامت، عبد المجید ولد احمد جویا، عبد المجید عبد المجید ولد احمد جویا، مائی صدہ بی بی، ان کا پیکٹ مراد جویا وصول کریں گے۔ عباس یاسین ولد قادر بخش، یاسین ولد قادر بخش، شاہد ولد نور، شاہد ولد نور، مائی پانن بی بی، ان کا پیکٹ ریاض وصول کریں گے جی۔ مائی پانن بی بی کا پیکٹ ریاض زرگر چونکہ معذور ہے، ضعیف ہے، اس لیے یہ وصول کریں گے جی۔ مرید ولد صادق کرولی، مرید ولد صادق، مہر دین ولد نور مسلم شیخ، مہر دین ولد نور مسلم شیخ، شہامت ولد خان مسلم شیخ،
عبد الغفور ولد شہامد، عبد الغفور ولد شہامد، شہابل ولد سرشتہ، ادھر لے ایکسٹینشن پنکھا لگا ہوا ہے، وہ آ جائے گا تاری پر آ جائے گا۔ رفیق ولد ہستہ، وہ والا لگا لینا، وہ پیچھے جو لگا ہے یہ پکڑو۔ مقصود ولد شبیر جوپو، مقصود ولد بشیر، اسلم ولد چانن، اسلم ولد چانن، صابر ولد علی محمد، صابر ولد علی محمد، نصیر ولد احمد جویا، اللہ وسایہ ولد بشیر ڈور، اللہ وسایہ ولد بشیر ڈور، نواز ولد محمد انور میر عالم، اللہ وسایہ ولد بشیر، نور نواز ولد محمد انور میر عالم، نواز ولد محمد نواز ولد مانی، عالم شیر کمار، عالم شیر کمار اپنا پیکٹ وصول کر لیں جی۔ یعقوب ولد امام کمار اپنی ہمشیرہ کا پیکٹ وصول کر لیں۔ یعقوب ولد عالم شیر کمار، بشیر ولد قاسم مسلم شیخ، بشیر ولد قاسم مسلم شیخ عزیز، بشیر ولد قاسم، اللہ رکھا ولد نذیر مسلم شیخ، ضمیر صاحب بیٹھو، اللہ رکھا جی۔ پیر بخش ولد احمد مسلم شیخ، پیر بخش ولد احمد،
پیر بخش ولد احمد، نور ولد دونا مسلم شیخ، نور ولد دونا مسلم شیخ، کون ہے؟ پیر بخش ولد احمد مسلم شیخ، عالم شیر کمار، پیر بخش ولد احمد مسلم شیخ، احمد ولد سلطان، احمد ولد سلطان، رحمت علی مستری، قاری اسماعیل صاحب تشریف لائیں دے رحمت علی مستری ظہور، شبیر ولد پہلوان ماچھی، باغن دائی کا پیکٹ وصول کریں، شبیر ولد پہلوان جی، فاضل ولد سدلوں، فاضل ولد سدلوں جوپو، مائی فتح بی بی کا پیکٹ وصول کر لیں آکے، اللہ وقت سیٹ کے زوجہ احمد مسلم شیخ، مریم بی بی کا پیکٹ جو ہے زوجہ احمد مسلم شیخ، مریم بی بی کا پیکٹ وصول کر لیں کیونکہ خواتین کو آگے نہیں آنے دیا جا رہا، اس لیے مریم بی بی کا زوجہ احمد مسلم شیخ مرحوم، ٹھیک ہے دے دیں ان کو جی زوجہ، ذوالفقار ول مانک، بشیر ولد نادر مسلم شیخ، بشیر ولد نادر مسلم شیخ، فلک شیر ولد سازا شازا، فلک شیر ولد شازا، فلک شیر ولد شازا، ناصر ولد غلام مسلم، ناصر ولد غلام مسلم، فلک شیر ولد شازا، ناصر ولد غلام مسلم، منیر ولد بریام کربیرا، منیر ولد بریام کربیرا،
مستری نذیر ولد غلام قادر، مستری نذیر، اسرار ولد تریج پور بیرا، مستری غلام قادر، اسرار، فلک شیر کا پیکٹ دے دیں فلک شیر، ناصر ولد غلام مسلم شیخ، ناصر ولد غلام مسلم شیخ، پیچھے ہو جاؤ، اسرار ولد تریج پور بیرا، مائی سیاں، مائی سباں، مائی سباں لوہاری، مائی سباں لوہاری کا پیکٹ وصول کر لیں آگے۔ کوئی پیچھے چلے گئے ندیر آپ کے لگے بشیر ولد قلب مسلم شیخ، بشیر ولد قلب مسلم شیخ، عباس چھوڑ دو، ایک منٹ لائم دو جی اس کو، نذیر بٹی نزد مسجد بلال، نظر بٹی، سہیل قاضی صاحب جی تشریف لائیں۔ نظر بھٹی، یعقوب ولد مانرا مانا، یعقوب ولد مانا،
یعقوب ولد مانا، حامد ولد صادق جاملہ، حامد ولد صادق جاملہ، ہاشم پربیرا 96، ہاشم پربیرا، ہمشیرہ ریاض، ان کا پیکٹ اقبال بٹی صاحب وصول کریں گے جی۔ ریاض ولد مولوی عبدالستار صاحب مرحوم، عبدالستار صاحب کون؟ ریاض ولد مولوی عبدالستار صاحب جی۔ لیاقت مسلم شیخ، لیاقت مسلم شیخ، لیاقت مسلم شیخ، وہ لیاقت نہیں بول جائے گا، یہ لیاقت ہے، تیرا ایک بولے گا تم ہمیں دونوں نال ہو لکھے بلدی علی شیر ولد امیر مسلم شیخ، علی شیر ولد امیر مسلم شیخ، خادم حسین بھٹی، خادم حسین بھٹی، خادم مسجد بلال، زوار حسین ولد مستری احمد درخان، خادم دختر مستری غلام قادر، رفیق صاحب وصول کریں گے جی۔ مستری جوید ولد مستری اللہ دیتا، مستری جوید ولد مستری اللہ دیتا، نوید ولد اسلم مسلم شیخ، نوید ولد اسلم مسلم شیخ، شہامد ولد صادق جاملہ، ارشد ولد محمد علی مسلم شیخ،
ارشد علی والد محمد احمد خان والد خان مسلم شیخ احمد خان والد خان مسلم شیخ پہلوان والد چانن مسلم شیخ نبا بی بی کا پیکٹ وصول کریں گے سبا بی بی کا خالد والد علی محمد مسلم شیخ عابد والد علی محمد مسلم شیخ عابد والد علی محمد خالد بلال والد علی محمد مسلم شیخ بلال والد محمد صدیق مائی امیرہ زوجہ سجوارہ مائی امیرہ زوجہ سجوارہ محمد علی ان کا پیکٹ وصول کریں گے جی عباس فیض والد شہامت مسلم شیخ فیض والد شہامت مسلم شیخ ساجد والد امیر مسلم شیخ مائی سلہ کا پیکٹ وصول کر لیں آگے دی ساجد والد امیر مسلم شیخ انور والد غلام مسلم شیخ ظہیر والد میر پربیرا ریاض والد گلشیر جوپو مائی ٹھرا ان کا پیکٹ وصول کر لیں آگے ریاض والد گلشیر جوپو مائی معذور ہے اس لیے آ نہیں سکتی شفقت والد یوسف مسلم شیخ شفقت والد یوسف مسلم شیخ عبدالرزاق والد بریام
قاری احمد صاحب، صالح بن دلویر مسلم شیخ، حامد ولد صادق، حامد ولد صادق، غلام مصطفیٰ ولد روشن ماچھی، ہمشیرہ کا پیکٹ ہے، ریسیو کریں گے غلام مصطفیٰ ولد روشن ماچھی۔ انور ولد شہامت جوپو، مستری ظہور احمد درخان، مستری اسلم والد مستری ظہور احمد درخان، علی احمد والد سرور مسلم شیخ، علی احمد والد سرور مسلم شیخ، ریاض والد کالا پرائیں مائی باغن کا پیکٹ وصول کریں گے۔ ریاض والد کالا پرائیں، ریاض احمد موچی، ریاض احمد موچی، اس کے علاوہ دو نام ایسے ہیں جو یہاں نہیں پہنچ سکے تو ان کو بعد میں ہم پہنچا دیں گے۔ سالانہ دوسرا پروگرام رمضان المبارک پیکج کی تقسیم کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ پچھلے سال جیسے میں نے عرض کیا کہ 100 خاندان کے اندر رمضان پیکج تقسیم کیا تھا، اور اس سال الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے 130 خاندانوں کے اندر رمضان المبارک کا یہ پیکج ہم نے تقسیم کیا ہے، اور یہ تقریباً جیسے میں نے عرض کیا کہ 35 kg ویٹ ہے اس کا، اور 3500 روپے کے قریب اس کا اسمالیت کا ایک پیکٹ ہے، اور 4.5 لاکھ روپے الحمدللہ اس پیکج پر خرچ آیا ہے۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اگلے سال، ابھی تو ہم نے اپنے علاقے میں اس گاؤں کا کیا ہے، تو اگلے سال قرب و جوار کے گاؤں کا بھی اللہ تبارک و تعالی اس پیکج کو بڑھا کر، جیسے ڈاکٹر صاحب نے اعلان فرمایا ہے کہ ہم سب مل کر اس کو خوب محنت کر کے انشاءاللہ اس پیکج کو بڑھائیں گے اور تعداد کو بھی بڑھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میرے بڑے بھائی ربانی ویلفیئر ٹرسٹ رجسٹرڈ کے سربراہ سے اعلیٰ ابھی اختتامی دعا فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. یا اللہ کریم تو رحم و کرم والا معاملہ فرما. یا اللہ کریم تو رحم و کرم والا معاملہ فرما. یا اللہ کریم یہ جو ہم نے عمل کیا ہے اس کو اپنی بارگاہ کے اندر اپنی رضا سے قبول فرما. یا اللہ کریم اس کو قبول فرما، دکھلاوے اور ریاکاری سے محفوظ فرما. یا اللہ کریم جن حضرات کو یہ پیکٹس ملے ہیں ان کو جس مقصد کے لیے تقسیم کرنے والوں نے تقسیم کیا ہے اس مقصد کے مطابق رمضان کے اندر روزے کے ساتھ اس کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. جن حضرات کو یہ نہیں مل سکے ان حضرات سے ہم معذرت خواہ ہیں کہ جتنا انتظام ہم اس دفعہ کر سکتے تھے اتنا کیا ہے. انشاءاللہ آئندہ کے پروگرام میں ان سب کو شامل کیا جائے گا انشاءاللہ. یا اللہ کریم تو رحم و کرم والا معاملہ فرما، اپنی رضا والے اعمال نصیب فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور اطاعت اور محبت نصیب فرما. یا اللہ کریم اس کے اندر ہم نے اپنے والد محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اصال ثواب کا بھی ارادہ کیا ہے. یا اللہ کریم ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام پر فائز فرما. یا اللہ کریم ہم سب کو رمضان المبارک کی برکات نصیب فرما، ماہ رمضان المبارک کے برکات و فیوز سے مستفیض فرما. یا اللہ کریم ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کے برکات و فیوز سے مستفیض فرما، ماہ رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کریم روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو اپنی آنکھوں کی، کانوں کی، دل کی، دماغ کی، زبان کی، یا اللہ کریم تمام جسمانی اعضاء کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کریم ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، ہم سب کو عمرہ نصیب فرما، ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی حاضری نصیب فرما. یا اللہ کریم حضور پاک علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت اور تابعداری نصیب فرما. یا اللہ کریم ہم سب کو صحیح دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب فرما. پہچان کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کریم ہم سب کو سنت کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہروں پر سجانے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو نماز 5 وقت باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو حرام حلال کی تمیز نصیب فرما، حلال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ کریم ہم سب کو شرک و بدعت سے محفوظ فرما، رسومات سے محفوظ فرما، صحیح دین متین صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم. یہ ذرا تشریف رکھیں 2 منٹ جی. ایک دعا اور کروانی ہے کہ جن لوگوں نے اس پیکج میں حصہ ڈالا ہے انہوں نے بھی دعاؤں کے لیے آپ حضرات سے کہا ہے تو ان کے لیے بھی دعا فرما دیں. 2 منٹ سے تشریف رکھیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین. یا اللہ کریم جن حضرات نے ان پیکٹس کی تقسیم کا انتظام کیا ہے انہوں نے آپ سب سے دعا کی درخواست کی ہے، لہذا آپ تمام حضرات ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جائز نیک دلی خواہشات کو پورا فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے علاوہ جو برما کے مسلمان ہیں ان پر مظالم ہو رہے ہیں، یا اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما. یا اللہ کریم ان کے حال پر رحم فرما. یا اللہ کریم ان کی مدد اور نصرت فرما. یا اللہ کریم ظالموں کو تباہ و برباد فرما.
یا اللہ کریم تو رحم کرم والا معاملہ فرما۔ یا اللہ کریم برما کے جو مسلمان ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، یا اللہ ان پر ظلم ہمارے اوپر ظلم ہے، لہٰذا ہمیں اس ظلم کے اندر ان کا سہارا، ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔